گھڑی کے معاملے پر چلتے ہیں جہاں پہ عمران خان سے رسیدیں مانگی جا رہی ہیں جو کہ انہوں نے دی ہیں. ٹھیک ہے یا غلط اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کیس ہوگا تو پھر عدالت کرے گی، لیکن جو الزام حکومت لگا رہی ہے کہ دبئی میں بیچی گئی، زیادہ پیسوں میں بیچی گئی، اس کے لیے حکومت کو ثبوت دینے ہوں گے. اس کو کہاں ادائیگی ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی نتیجے پر کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ آپ کو یہ سارا کیا ڈیمانڈ جو کر رہی ہے ظاہر آپ حکومت میں رسیدوں کی، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایک گھڑی، ایک تحفہ جو دنیا میں یونیک ہے. آپ ذرا تھیسس غور کیجیے خان صاحب کی طرف سے کیا آیا. ایک دنیا میں یونیک تحفہ ہے جو اس کی پرائس ٹیگ کا کسی کو علم نہیں ہے. نہ وہ نیٹ پہ ہے، نہ اس کمپنی کی لسٹ پہ ہے، نہ اس کی کوئی شیلف لسٹ ہے، شیلف پرائس ٹیگ ہے. ایک اسلام آباد کے گھڑی ساز سے F6 کے اندر ایک دکان ہے گھڑی ساز کی. آپ اس گھڑی ساز کو کہتے ہیں اس تحفے کی قیمت لگاؤ. جسے پتہ نہیں ہے کہ یہ تحفہ کتنے کا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ وہ کمپنی سے رابطہ کرتا ہے، وہ اپنے طور پہ بتاتا ہے کہ یہ 10 کروڑ کا ہے، اور اس کے 2 کروڑ جمع کرا کے آپ کہتے ہیں میں نے 5 کروڑ میں بیچ دیا. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چورا نے کپڑا ڈال دیا. آپ نے وہ کام کر لیے. سوال یہ ہے کہ جب میدان میں ہے، اس میں غیر قانونی کیا ہے کارا صاحب؟ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ توشہ خانے کے اس تحفے کا تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ اگر تفصیل بتا دی تو ایک دوست ملک سے تعلق خراب ہو جائے. اب سپریم کورٹ کے حکم کے آپ لوگوں نے بتا دیا فیصلہ ہو گیا کہ دینا ہے. نہیں، تب نہیں بتا دیا. اس کے بعد پھر انکم ٹیکس ریٹرن میں آپ نے ظاہر کیا، بعد میں سبسیکوینٹلی، جب آپ نے پہلے ظاہر کرنا تھا. جرم یہ ہے، الیکشن ریٹرن میں نہیں دیا. ویلتھ ٹیکس جو دینی ہوتی تھی ہر سال ریٹرن، اس میں نہیں دیا. بعد کے سالوں میں اب دیتے ہیں آگے. اور پھر یہ کہ وہ بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اچھا ہے، برا ہے، 2 نمبر ہے، 10 نمبر، کیا غرض ہے اس بات میں؟ ان کا جاننے والا ہے، ان کے دوستوں کے ساتھ کاروبار کی باتیں کرتا ہے. اس کے بعد کے چیٹس بھی آ گئی ہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں تو، لیکن وہ کہتا ہے میں خریدار ہوں، یہ چیز میرے پاس ہے، اور جب بھی چاہیں گے میں اس کی رسیدیں بھی دے دوں گا اور وہ پہ آ کے بات بھی کر دوں گا. اب خان صاحب نے کہا میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے پاکستان کی عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے. یہ فواد چوہدری صاحب نے بھی اور خان صاحب نے بھی. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جانے، وہ اپنے ذات کا، اپنے ادارے کا نام بچانا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. ان کو آگے جواب دینا چاہیے کہ ان کو عدالتوں پہ اعتبار کیوں نہیں ہے. لیکن اب خان صاحب کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو جو انہوں نے کہا ہے چیلنج ضرور کریں. چلو وہ ان کی ذمہ داری، وہ کیا کرتے ہیں. قاری صاحب ذرا عمر فاروق پر آتے ہیں جس کے بیانات کو لے کے سارا بیانیہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، لیٹس موو آن. عمر فاروق جس شخص کے بیانات کو لے کے سارا بیانیہ بن رہا ہے خان صاحب کے اگینسٹ، 1 ماہ پہلے حکومت نے ECL سے نکالا. مبینہ طور پر وہ ترکی، ناروے میں مطلوب ہے. ایسا شخص جس کے خلاف 2015 میں ریڈ نوٹس جاری ہوا، 2017-19 میں کم از کم 32 بار پاکستان بغیر کسی رکاوٹ کے آیا گیا. FIA کے سابق سربراہ سے ریلیٹڈ سہولت کاری کے الزام میں پوچھ گچھ بھی ہو چکی ہے. آپ کے دور میں ایسے ملزم کے خلاف FIA کے جو انٹرپول کے وارنٹ ہیں وہ بھی واپس لیے جاتے ہیں. ایسے کمپرومائز شخص کے بیانات کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے جس کو فراڈسٹر کے طور پہ بتایا جا رہا ہے؟ وضاحت کرے گی کہ اس کے بیانات سے پہلے اس کو کلین چٹ کیوں دیتی ہے حکومت؟ دیکھیے، میں نے تو کسی کو کلین چٹ نہیں دی. میں نے تو نہیں کہا وہ بڑا نیک آدمی. میں نے تو آپ کے پروگرام میں کہا وہ اچھا ہے، برا ہے، وہ 2 نمبر ہے، 10 نمبر ہے. مجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ وہ ناروے میں فراڈ کر کے آیا، آپ کی حکومت نے فراڈ کر کے آیا، وہ ECL سے نکالا. جی میری ہے، حکومت کا سوال نہیں ہے. اس نے ایک چیز خریدی ہے، ایک خریدار ہے، وہ 2 نمبر ہے، وہ جیلی ہے، وہ فراڈ ہے، جو بھی ہے، اس نے چیز خریدی ہے. وہ کلیمنٹ ہے میں نے خریدی ہے، اس کے پاس موجود ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس کمپنی کے فلاں جو آؤٹ لیٹ ہے اس سے اس کی قیمت ویریفائی کرائی ہے. اس کی بات میں ایک لاجیکل کنکلوژن بنتا ہے کہ جس کمپنی کی وہ گھڑی ہے اس کی شاپ دبئی میں موجود ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس سے اس کی ویلیویشن کرائی ہے. یہ بات مجھے تو لاجیکل لگتی ہے کہ وہ ویلیویشن کسی طرح کر سکتے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں اوریجنل مینوفیکچرر سے. لیکن وہ 2 نمبر ہے، 10 نمبر ہے، قاتل ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ سر مطلب کیا آپ کس وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ 2 نمبر ہے، اگر ایک شخص کا ٹریک ریکارڈ ہی 2 نمبر ہے، وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ، اس پہ اتنا حتمی بیانیہ کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں گزارش کرتا ہوں، وہ بندہ قاتل ہے، وہ بندہ ڈکیت ہے، وہ بندہ بہت بڑا فراڈ ہے، فرض کریں. لیکن
جو وہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کی گھڑی فلاں شخص نے آ کے میرے پاس بیچی ہے، میں نے اتنے کی خریدی ہے، اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو کیا اس کا کردار اس کی گواہی کو نلفائڈ کر دے گا؟ کیا خان صاحب کا گناہ ختم ہو جائے گا؟ میرا تعلق تو خان صاحب کے گناہ سے ہے، اس بندے کے ذاتی کردار سے بہتر یہ نہیں ہوتا، لاجیکل یہ نہیں ہوتا قاہرہ صاحب کہ وہ جو آپ کے ہاتھ میں جس کی گردن تھی اس سے پوچھا جاتا، اس کے جو جرائم ہے اس حوالے سے اس کو کلین چٹ دینے سے پہلے، نام ECL سے نکالنے سے پہلے، تاکہ ظاہر ہے پتا کرتا؟ میرا کام نہیں ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں، میرا کام نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تحفہ خریدا، اتنے میں خریدا، یہ میرے پاس رسیدیں ہیں اور وہ ثبوت دے دیتا ہے، تو کیا میں ان ثبوتوں کو اس کے ماضی کے حساب سے، اس نے ناروے میں، اس نے فلاں ملک میں، اس نے یہ کیا وہ کیا، میں اس کے ذاتی کردار کے حوالے سے خان صاحب کی اس ڈیل کو ختم کر دوں گا؟ کہ یہ ہماری FIA، پاکستان کی FIA نے اس پہ کیسز کیے ہوئے تھے، مطلوب تھا یہ، اور دیگر ممالک کو بھی مطلوب تھا سر، تو ایسے شخص کے بیانات کو اتنی امپورٹنس دینا یہ اپنے آپ میں بڑا بیانات کو اہمیت نہیں دے رہا نا، آپ پھر ایک مفروضے پہ بات کر رہی ہیں، آپ اگر ان کو ڈیفینڈ کریں بالکل کریں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے بیانوں پہ اہمیت نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے یہ ہے تحفہ، یہ میرے پاس ہے، اس کا ثبوت میرے پاس ہے، اب جب چاہیں گے، خان صاحب نے کہا میں اس کو چیلنج کروں گا، برطانیہ کی عدالت میں اب تک ہو جانا چاہیے تھا، وہ جا کے وہاں ثابت کر دے گا، نہیں کرے گا تو خان صاحب بری ہو جائیں گے، لیکن جب اس کے جواب میں یہ کہنا کہ یہ بندہ بڑا خراب ہے، فراڈ ہے، 2 نمبر ہے، بھائی ہوگا کیا اس کے 2 نمبری سے خان صاحب کی یہ سیل جو ہے یہ مشکوک ہو جائے گی اگر یہ ویلڈ ہے تو؟